ویلانند صاحب سے آپ کی ملاقات کریں گے. فیاض ویلانند سے ملاقات سے پہلے میری ابھی ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا بڑے عرصے کے بعد آپ نے کال کیا, تو مجھے کہنے لگے دراصل آپ کا چینل پی ٹی آئی کا چینل بن گیا تھا. تو میں نے کہا میں تو پوری دنیا ڈر رہی ہے غزہ کی بات کرنے سے, میں تو غزہ کی بات بھی کرتی ہوں. میں نے تو کنٹینیوسلی اس پہ سبجیکٹ کور کیے. میں نے تو شاہ فیصل کی جو مارا گیا تھا سکے خون کے رشتہ دار سے, اور وہ شخص کو سی آئی اے نے اپنی پرورش میں لیا تھا, اپنے اس کو وہاں تو گولی مار دی گئی تھی مگر سی آئی اے نے پروان چڑھایا تھا. آج ایم بی ایس اور ان کا جو بھائی کے بی ایس ہے, وہ جو وزیر خارجہ ہیں, جو ان کے منسٹر آف ڈیفینس ہے, اور کے بی ایس, اللہ کرے کہ کے بی ایس اپنے باپ کی طرح سے دہائیوں تک حکومت کر سکے, مگر کے بی ایس کو بھی جینے نہیں دیا جائے گا, رہنے نہیں دیا جائے گا. رائٹ اٹ ڈاؤن مائی ورڈز, آپ کہیں بھی لکھ کے رکھ لیجئے گا. یہاں جو شخص ہوا کی رخ کے مخالف اڑا یا چلنے کی اس نے کوشش کی تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے. بہرحال کے بی ایس نے سٹینڈ لیا ہے, اور میں نے ان بھائی سے یہی کہا, میں نے کہا میں غزہ کی بھی بات کرتی ہوں, میرے تو اپنے دفتر میں لوگ یہ کہتے ہیں. کل میں سی این این پہ ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی, اینڈرسن کوپر انٹرویو دے رہا تھا, اور یہ ایک نرس جو وہاں سے آئی ہے, اینڈ شی سیڈ کہ مائی ہارٹ از اسٹل دیئر, مائی ہارٹ بیٹس, کہ وہ لوگوں نے اپنی زندگیوں کی کاسٹ کے اوپر ہماری زندگیوں کو بچایا. غزہ کے بارے میں وہ بات کری تھی. شی سیڈ وی ہیڈ ٹو ڈسپلیس 5 times. لوگوں کے بچے ایمپیوٹیٹڈ فارم میں, جس کی بازو کٹی ہوئی ہے, ٹانگ کٹی ہوئی ہے, وہ چلے پھرتے ہیں, اور اس ملک میں غزہ کے بیچ میں موسٹلی بچے ہیں, بڑوں کی تعداد کم ہے. اسکولوں کے بیچ میں لسٹوں کی لسٹیں, اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے کہ اسکولوں کے بیچ میں لسٹوں کی لسٹیں ایسی ہیں جس کے بیچ میں بچوں کی ڈیتھس ہو گئی ہوئی. امیجن کیجئے گا کہ میرا اور آپ کا بچہ, اس کا ایکسیڈنٹ ہو, اس کی بازو نہ رہے, اس کی ٹانگ نہ رہے, تو واٹ وی گو تھرو. اینڈ دس نرس سننے والا تھا اس کا انٹرویو اینڈرسن کوپر کے ساتھ, سی این این پہ جا کے واچ کر کے دے. اینڈ آئی بلیو سو کہ اس انٹرویو کے بعد اینڈرسن کوپر کو بھی گوز بمس آئے ضرور ہوں گے. آئی گارنٹی آن دیٹ. تو میں اگر بات کرتی ہوں تو میں پاکستان کی بات کرتی ہوں. آج آپ نے پاکستان میں مہنگائی کا کسی کو اندازہ نہیں ہے. پاکستان میں غریب کی زندگی جتنی خراب ہو رہی ہے آج اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے. آج آپ مجھے بات کیجیے, آپ بات کرتے ہیں تو آج آپ فیض آباد دھرنے کی طرف چل پڑے. فیض آباد دھرنے کی طرف کیوں چلے؟ بیکاز دیٹ واز دا پوائنٹ ویئر دے براٹ عمران خان ان, دے براٹ طاہر القادری ان. جو ملک کے کور ایشوز ہیں ان کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کر رہا. آپ کے ملک کے بیچ میں تنخواہیں بڑھا دی گئیں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لوگوں کی تنخواہیں بڑھا دی گئی. کیوں تنخواہیں بڑھا دی گئیں؟ جس ملک کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے آپ کیسے تنخواہیں بڑھا سکتے ہیں ان کی؟ بات کرنی ہے تو رولز کی بات کریں, ایشوز کے اوپر تو کوئی بات کرنا نہیں چاہتا. عمران خان کو جس دن نکالا گیا تھا, آپ بالکل عمران خان نے جو غلطیاں کی ہیں ان کی سزا ان کو دیں, مگر میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ اس کو انصاف کا تقاضا, اور یہ میں قرآن کے لفظ جو میں بائی چانس کل ہی ہم نے میرے آج کے پروگرام میں آیا بھی کہا, مت مارو انسانوں کو ناحق. اور ایک اسلامک اسٹیٹ کے بیچ میں بندوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور بندوں کو مروا دیا جاتا ہے. ڈو یو تھنک اٹ از رائٹ؟ ایک آدمی امیر ہے اور اس کے بھٹے والے جو ہیں ان کی 4 نسلیں رہن کے اوپر رکھی ہوئی ہیں کہ ان کا بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے اور وہ قرض لیتے ہیں تو اس بچے کو بھی انہوں نے بیچا ہوا ہوتا ہے بھٹے والے کو. ڈو یو تھنک اٹ از رائٹ؟ بیکاز یو آر رچ پیپل, دیٹ از دا ریزن یو سے اٹس رائٹ. میرے ساتھ فیاض ویلانند صاحب ہیں. ویلانند صاحب, میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. بہت شکریہ کہ آپ نے آج ٹائم نکالا. آئی ایم سو سوری, وقت کی قلت بھی ہے اور ظاہر ہے ہم نے ہر چیز کو کور بھی کرنا ہے. ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم شارٹیسٹ پیریڈ کے بیچ میں میکسیمم مٹیریل کو کور کرتے ہوئے چلیں. سر, آج کی کیا صورتحال ہے پاکستان کی, اگر آپ ہم سے شیئر کریں اپنے الفاظ میں تاکہ میں زیادہ انٹرپٹ نہ کر سکوں. بہت شکریہ آپ کا پروگرام دیکھنے اور سننے والوں کو میری السلام علیکم. اچھا کیا یہ جن صاحب نے جنہوں نے کال کی, آپ کو بہت اچھا کیا, اور میں کہوں گا کہ وہ آئندہ بھی رابطے میں رہیں اور ہمیں بار بار یہ یاد دہانی کراتے رہیں کہ ہم کبھی بھی کسی ایک پارٹی کی پولیٹیکل پارٹی کا چینل نہ بنیں. ہم نہیں بنیں گے, اور ہم ان کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں سنتے رہیں. آپ کو کل اگر آپ کی پارٹی
چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا مسلم لیگ نون ہے یا جمعیت علماء رحمان گروپ، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ہے یا درخواستی گروپ ہے یا جمعیت اہل حدیث ہے، کوئی بھی جماعت اسلامی ہے، کسی بھی جماعت سے آپ کا تعلق ہے، کل جب آپ کی پارٹی بھی مشکل میں ہوگی ہم پھر بھی بولیں گے، اس پارٹی کے لیے بھی بولیں گے، آپ کی پارٹی کے لیے بھی بولیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں نا پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. آپ پیوستہ رہیں گے ہمارے ساتھ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں، ہر اس پارٹی کے ساتھ ہیں جسے دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے. اور آج وقت کے فرعونوں نے پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ عمران خان پہ نہ بنتے ہوئے کیسز بھی بنائے جا رہے ہیں؟ چلیں عمران خان تو بہت دور کی بات ہوگی، آپ سمجھتے ہوں گے کہ وہ 4 سال حکمران رہا ہے، واقعی اس نے کہیں توشہ خانہ میں کوئی گڑبڑ کی ہوگی، حالانکہ یہ وہ وزیر اعظم تھا جس نے توشہ خانہ، جو اس سے پہلے کے حکمران، آپ کے پسندیدہ حکمران اور ہمارے بھی پسندیدہ اس وقت کے، کیونکہ ہم نے بھی انہیں 2 دفعہ مسلم لیگ نون کو میں نے ووٹ دیا ہوگا اور 2 دفعہ میں نے پیپلز پارٹی کو دیا ہوگا اپنی زندگی میں، ہمارے بھی وہ پسندیدہ تھے تو ہم نے ووٹ دیے تھے نا. لیکن کیا آپ کو معلوم نہیں کہ وہ توشہ خانہ میں آئے ہوئے طائف بہت سارے تو شوکت عزیز جیسے وزیر اعظم تو بغیر بتائے ہی لے جاتے تھے، اور باقی جو لے کے بھی جاتے رہے وہ 5% اور 10%، میکسیمم 20% تک پرائس ادا کر کے دیتے تھے. یہ عمران خان تھا پہلا وزیر اعظم جس نے 50% منیمم مسٹ کیا تھا کہ کسی نے بھی توشہ خانہ سے تحفہ لینا ہے 50% اس کی پرائس دے اور پھر لے کے جائے. پہلا عمران خان تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ عمران خان نے توشہ خانہ میں انہوں نے کہا کہ جی گھڑی آپ نے لی ہے، آپ نے بیچی ہے اور آپ نے اسے ڈکلیئر نہیں کیا، وہاں ظاہر نہیں کیا. عمران خان کہتا ہے میں نے انکم میں ظاہر کیا لیکن آگے میں نے بریکٹ میں مینشن نہیں کیا کہ یہ انکم میری کہاں سے آئی ہے. چلیں میں بھی اس نے ظاہر نہ کیا ہو، لیکن ظاہر نہ کرنے کا جرم ہے نا. لیکن آپ کے پسندیدہ اور ہمارے صاحب کا پسندیدہ جناب میاں نواز شریف صاحب اور اسد زاری صاحب نے تو 6 لاکھ روپے دے کے 2 کروڑ 3 کروڑ والی BMW کاریں وہاں سے لے کے گئے. ان سے کبھی کسی نے پوچھا؟ نہیں پوچھا. نہ ان حکمرانوں نے پوچھا، نہ میں پوچھ رہا ہوں، اور آپ تو بالکل پوچھیں گے نہیں، کیونکہ آپ کے تو وہ آج تک چہتے ہیں. اور آپ ان کے مخالف کسی بندے کے دیوار کے ساتھ لگے ہوئے سیاسی مخالف کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ وہ ابھی بھی سننے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. آپ سنتے رہیں، کل جب آپ کے حکمران مصیبت میں ہوں گے، مشکل میں ہوں گے، دیوار کے ساتھ لگائے جائیں گے تو یہی آواز ٹیلی ویژن، یہی عارفہ مظفر، یہی فیاض ولانا، یہی جرنلسٹ جو آپ کو آج آپ کی کانوں پہ ہماری آواز گراں گزر رہی ہے، یہ آپ کے حق میں، آپ کے لیڈران کے حق میں اس وقت بولیں گے. اس لیے اس طرح بدل ہو کے منہ نہ موڑیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اور آپ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کے خلاف 180 جو کیسز بنے ہیں ان میں سے کتنے صحیح ہیں اور کتنے غلط ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ فواد چودھری جو عمران خان کو چھوڑ چکا ہے، آج اس کے خلاف چارپائی کی چوری کا مقدمہ بن رہا ہے، کس نے ایک چارپائی چوری کر لی تھی اور یوریا کھاد کی بوری چوری کر لی تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چودھری جس کا والد صاحب بھی خاندانی لارڈ ہیں، ان کی زمینیں ہیں اتنی، اس کے چچا گورنر رہے ہیں، وہ خود MNA 3 دفعہ رہا ہے، فیڈرل منسٹر رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ چارپائی کی چوری کا مجرم ہے؟ آپ کو ساری چیزوں کا پتہ ہے. جب آپ کو حقیقت کا پتہ ہے اور پھر ان مظلوموں کو جن پہ آج دیوار ان پہ زمین تنگ کر دی گئی ہے، ان کے حق میں اگر ہم نہیں بولیں گے تو کون بولیں گے؟ آپ بولیں گے؟ آئیں بولیں، ہم آپ کو چینل دیتے ہیں، بیٹھیں ہمارے چینل پہ، ہمارے ساتھ بیٹھیں، بات کریں ان کے حق میں. اس لیے اس طرح نہ کیا کریں، برداشت کیا کریں. اور برداشت کرنے میں بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آج آپ کے حق میں ہم نہیں بول رہے، کل شاید کوئی اچھی بات آپ کے گوش گزار دی جائے. ہاں، تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ وہ شاید اپنا مذاکرات کر رہے ہیں، کبھی MKM کے ساتھ، کبھی GDA کے ساتھ، کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں دوبارہ بیٹھنے کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ دوبارہ بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں بچی نہیں جن کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کر رہی ہیں. بیسیکلی یہ سروائیول کی جنگ ہے. وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. وہ تقریباً جتنے سروے انہوں نے اب تک کرائے ہیں تمام سرویز میں انہیں بالکل دیوار پہ لکھی ہوئی جو تحریر ہے وہ انہوں نے پڑھ لی ہے. انہیں نظر آ رہا ہے کہ پاپولیرٹی کے حساب سے عمران خان بہت آگے نکل گیا، ہم اسے نہیں پکڑائی دے سکتے. اب وہ سروائیول کی جنگ میں باقی تمام سیاسی رہنماؤں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آئیں سارے مل جائیں، شاید ہم مل کے اس کا مقابلہ کر سکیں. بیانیے کے اعتبار سے وہ اس کا مقابلہ نہیں کرتے. عمران کا سیاسی بیانیہ بہت آگے نکل گیا ہے. اور میں آج یہ بھی بتا دوں آپ کو، ہمارے اپنے جو لسنر ہیں، ہمارے پروگرام دیکھنے اور سننے والے ہیں، کہ ایک وقت آئے گا کہ نواز شریف پینک کر جائیں گے، اور جب پینک کر جائیں گے تو وہ واپس مجھے کیوں نکالا والے بیانیہ پہ جائیں گے. پھر وہ عمران خان سے اس کا بیانیہ بھی چھیننے کی کوشش کریں گے، ووٹ چھیننے کی کوشش کریں گے، سپورٹر چھیننے کی کوشش کریں گے، اس کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کریں گے، پارٹی کے بڑے بڑے لیڈران کو تتر بتر کرنے کی کوشش کریں گے، بہت سے توڑ لیں گے، بہت ساروں کو سائلنٹ کر دیں گے، بہت سوں کو سیاست چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے. لیکن آخری حربے کے طور پر وہ اس کے بیانیے پہ بھی ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس وقت نواز شریف کے ہاتھ میں کچھ نہیں لگنا، کیونکہ وہ بیانیہ عمران خان نے اون کر لیا ہے، اپنے نام کرا لیا ہے، اس نے پیٹنٹ کو اس کا لے لیا ہے کہ حقیقی آزادی کی جنگ عمران خان سے بہتر کوئی نہیں لڑ سکتا، سول سپریمیسی کی جنگ عمران خان سے بہتر کوئی نہیں لڑ سکتا.
اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو آواز اٹھانے والی بات ہے کہ ہمیں عوام کے منتخب وزراء اعظم کو کام کرنے نہیں دیا جاتا آزادی سے، یہ سارا بیانیہ عمران خان نے اپنے نام کروا لیا ہے. قوم مان چکی ہے کہ عمران خان ہی اس وقت لیڈر ہے جو یہ سول سپریمیسی کی جنگ لڑ سکتا ہے، اور یہ بھاگنے والا نہیں ہے. یہ کوئی معاہدہ نہیں کرے گا 5 سال 10 سال کا، یہ جدہ سرور پیلس نہیں جائے گا، یہ لندن ایون فیلڈ اپارٹمنٹس نہیں جائے گا، یہ دبئی کے کسی ولاز میں یا نیو یارک کے کسی ہائی فائی اپارٹمنٹس کے پینٹ ہاؤس میں جا کے رہنے کا کوئی سودا نہیں کرے گا. یہ یہاں ہی رہے گا. اللہ نہ کرے اسے موت آ جائے، لیکن اب تک یہ شواہد یہی بتاتے ہیں کہ وہ وہاں تک جانے کے لیے تیار ہے، وہ بھاگنے والا نہیں. اور یہ بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے کسی لیڈر کی کہ وہ کھڑا ہو جائے اپنے سٹانس پہ. اس پہ اگر وہ کھڑا ہو گیا لیڈر تو قوم بھی اس کے ساتھ کھڑی رہے گی، اور قوم کھڑی ہے. نواز شریف صاحب آخری حملہ یہ کریں گے کہ وہ بیانیہ واپس لینے کی کوشش کریں گے، اور یہی دوبارہ جو انہوں نے 18 سپٹمبر کو لندن میں سپیچ کی تھی، وہ سپیچ اور 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پہ کی تھی، دونوں سپیچز گڑبڑ ہوں گی، اور آخر میں پھر ایک نئی سپیچ لے کے آئیں گے. پھر یہ بیانیہ بھی وہی اپنانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. جی بہت شکریہ سر آپ کا. اور کیا کہیں گے اب، اٹس ویری سیڈ اینڈ اٹس پیتھیٹک کہ کیا قصور تھا الطاف حسین صاحب کا. آپ کہتے ہیں میں ان کا نام بھی نہیں لیتا، آپ کے اپنے ادارے اب وہ الحاق اور وہ سارا کچھ کر کے آپ کو پتہ ہی ہے کہ چیزیں جو ظاہر نظر آ رہی ہیں حقیقت میں وہ نہیں ہیں. اب پھر ایک دفعہ الطاف حسین بیچارے یہی روتے ہیں کہ میں یہی بیان کرتا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے. مگر کیا فرمائیں گے اب کہ یہ جو نیا اتحاد آ رہا ہے یہ کوئی نتیجہ بھی لے کے آئے گا؟ وہ ایک مینگل صاحب ہیں جنہوں نے بڑا ڈس اپوائنٹ کیا، مطلب انہوں نے جو ہی از ویری مچ، ہی ہمسیلف از ویری مچ ڈس اپوائنٹڈ کہ جو پہلا والا الحاق ہوا تھا وہ بھی ایک بندے کو ڈاؤن کرنے کے لیے، اور یہ وائرل ہے، آپ لوگوں کے پاس بھی یہ انفارمیشن آئی ہوگی. کچھ فرمائیں گے مینگل صاحب کی اس گفتگو کے بارے میں اور یہ نئے الحاق کے بارے میں؟ اختر مینگل صاحب نے تو نواز شریف اینڈ کمپنی کے پلے ککھ نہیں چھوڑا. اختر مینگل صاحب نے تو پچھلی 16 مہینے کی جو گورنمنٹ تھی شہباز شریف صاحب کی، اور پی ڈی ایم کی جو فارمیشن تھی، پی ڈی ایم کا بننا تھا، عمران خان کو گھر بھیجا جانا تھا، شہباز شریف کا اقتدار میں آنا تھا، اس ساری جو ہنڈیا تھی وہ ہنڈیا بیٹ چوراہے میں انہوں نے پھوڑ دی. انہوں نے کچھ ڈھکا چھپا نہیں رکھا. وہ ساری باتیں جو عمران خان اور عمران خان کے ساتھی الزام لگاتے تھے وہ سارے آج ان کے اتحادی اختر مینگل صاحب، میاں شہباز شریف صاحب کے اتحادی اختر مینگل صاحب نے ساری باتیں ایک ایک کر کے کھول کے رکھ دی ہیں، اور اس میں صرف انہوں نے پی ڈی ایم کو آئی وش کہ میں اختر مینگل صاحب کا وہ ایڈریس آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. انہوں نے اختر مینگل صاحب نے شہباز شریف صاحب کے ہی کپڑے نہیں اتارے. انہوں نے تو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ان کے پلے بھی کک نہیں چھوڑا. بالکل وہ انہوں نے سچ ثابت کیا کہ عمران خان سچا تھا، اور عمران خان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ سچے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ کر کے آپ دیکھیے گا. ابھی اور بارش کا پہلا قطرہ چند دنوں کے دوری پہ ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ چودھری نثار علی خان جو بہت عرصے سے خاموش تھے اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ خاموش تھے، اب شاید ان کا صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہونے کو ہے. ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی پی ٹی آئی میں شامل نہ ہونے کی غلام سرور خان. انہوں نے جب عمران خان سے بہت عرصہ پہلے وہ پی ٹی آئی میں آنا چاہتے تھے تو انہوں نے پہلی شرط یہ رکھی تھی کہ غلام سرور خان کو آپ کو پارٹی سے نکالنا پڑے گا. میری ان کے ساتھ پرانی سیاسی ایک ہے، بڑے عرصے سے یہ دونوں دو حلقوں سے، قومی اسمبلی کے 2 حلقوں سے ایک دوسرے کے ساتھ الیکشن لڑتے آ رہے تھے، اور وہاں چکوے علی خان اور ٹیکسلا و پنڈی کے لوگ جانتے ہیں کہ ان کی کتنی آپس میں سخت سیاسی ایک کائنڈ آف دشمنی تھی، مخالفت سے زیادہ آگے بڑھ چکی تھی. تو وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی. تو عمران خان نے کہا کہ نہیں، غلام سرور خان نے وقت پہ میرا ساتھ دیا اور میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، اور اس لیے میں یہ نہیں کر سکتا. معذرت کے ساتھ میں یہ روکوں گی، عمران خان صاحب سے شخصی پہچان میں غلطی بہت بڑی ہوئی. یہ غلام سرور وہی ہیں جو یہاں ٹورنٹو میں آئے تھے، اور یہ وہ ڈیم فنڈ کے لیے میرے اپنے بردر ان لا نے نہیں وہ نہیں ہے، وہ چودھری سرور ہیں، وہ چودھری، یہ غلام اچھا نہیں غلام چودھری سرور، معذرت جی آپ کیری آن کیجیے. چودھری سرور، وہ چودھری سرور پہ بھی غلط، عمران خان نے غلط تکیہ کیا تھا، ان کو گورنر لگا دیا تھا، اور وہ ان کی بیک سٹیپ کر کے گئے تھے جب وہ انگلینڈ میں آئے تھے، واپس جا کے پھر انہوں نے دھونے دھو دیے تھے. بالکل ایسے ہی غلام سرور خان صاحب نے کمال یہ کیا تھا کہ وزیر تھے شہری ہوابازی کی، پی آئی اے ان کے انڈر تھا، پی آئی اے کو بٹا گول کیا تھا، پی آئی اے کو بٹا انہوں نے بٹھایا تھا. غلام سرور خان ذاتی اعتبار سے، لوگوں سے ملنے ملانے سے، ہیلو آئے سے، دوستی میں، اس معاملے میں بہت اچھے ہیں، میرے بھی ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. لیکن اس وقت انہوں نے کمزوری، ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی تھی کہ وہ اتنے کمزور ثابت ہوں گے، وہ کمزور ثابت ہوئے. اب دیکھیں ایز کمپیئر ٹو غلام سرور خان، اسی علاقے کے ہیں میجر طاہر صادق،
ان کی بیٹیوں کے گھر میں پچھلے ابھی 2 دن پہلے وہاں ریڈ کیا پولیس نے، اور وہاں وہی کام کیا ہے جو عثمان ڈار کے گھر کیا تھا یا باقی سیاسی رہنماؤں کے گھروں میں جب یہ پولیس جا رہی ہے تو کر رہی ہے. یہی کام ابھی 2 دن پہلے جو ایک ایم پی ہیں ان کی بیٹی ایمان وسیم اور ایک دوسری بیٹی ان کے گھروں میں ہوا ہے، میجر طاہر صادق. اور میجر طاہر صادق رشتہ دار ہیں چودھری شجاعت حسین کے. میجر طاہر صادق کے بارے میں بہت عرصہ پہلے سے عمران خان کے کان بھرے جا رہے تھے کہ یہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، لیکن میجر طاہر صادق آج کی اس تاریخ تک وہ ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. اسی علاقے میں آپ کو ملک امین اسلم پہلے جو ریزائن کر کے پریس کانفرنسیں کرنے والے تھے اس میں ملک امین اسلم اٹک سے چلے گئے، لیکن میجر طاہر صادق کھڑے رہے. اب غلام سرور خان چلے گئے، لیکن اب چودھری نثار علی خان کے لیے راستہ صاف ہو گیا. اب چودھری نثار علی خان صاحب آ سکتے ہیں، اور چودھری نثار علی خان وہ بندہ ہے جب وہ وزیر داخلہ تھا نواز شریف کے ساتھ تو عمران خان نے دھرنے کے وقت اسلام آباد میں اسپیچ کرتے ہوئے جلسے میں چودھری نثار کو آفر کی تھی کہ تم آ جاؤ. اور اس میں ایک تو ان کی ذاتی دوستی ہے، بہت پرانی دوستی کے علاوہ اعتماد ہے ایک ان کا، اور قابل اعتماد وہ جب تک نواز شریف کے ساتھ بھی تھے تو چودھری نثار علی خان قابل اعتماد تھے. پھر ان میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ سیاسی حرکیات کو سمجھتے ہیں اور مشکل وقت میں ساتھ دینے والے ہیں. اور چودھری نثار علی خان کا ایک اور تھا، وہ کہتے تھے کہ جب عمران خان اقتدار میں ہیں تو میں ان کو جوائن نہیں کرنا چاہتا. کیوں کہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس وقت تو ہر کوئی بندہ جوائن کر لیتا ہے. تو چودھری نثار علی خان صاحب اب یقیناً اس بات پہ غور کر رہے ہوں گے کہ اس وقت عمران خان مشکل میں ہے، اب میرا وقت ہے جوائن کرنے کا. اور اگر چودھری نثار علی خان بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے اور انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی تو پھر شاید پیچھے ایک لمبی لائن آ رہی ہے جس میں مہتاب عباسی ہیں کے پی کے سے، شاید خاقان عباسی صاحب ہیں، لطیف کوسا ہیں، اعتزاز احسن ہیں. اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو پر تولے بیٹھے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ عمران خان کو صرف جوائن کرنے کی دیر ہے، الیکشن جیت جائیں گے آپ آرام سے. اب عمران خان کو اس وقت کرائسس آ رہا ہے لیڈرشپ کا کہ اسے فرنٹ لائن لیڈرز اس کے پاس نہیں ہے، اور اگر اس کے معاملات کہیں کسی جگہ سے اس کی آسانی پیدا ہونی ہے تو یقین مانیں یہ لوگ جو اب تک پی ٹی آئی میں نہیں تھے، 9 مئی سے پہلے جو پی ٹی آئی میں لوگ تھے انہیں تو پولیس جا کے پکڑ سکتی ہے کہ یہ آپ کا جیو فینسنگ میں نام آ گیا ہے یا فلاں بندے نے آپ کا نام لے لیا ہے یا فلاں زیر تفتیش بندے نے آپ کا نام لے لیا ہے. لیکن جو لوگ اب پی ٹی آئی جوائن کریں گے آفٹر 9 مئی ان پہ کیا الزام لگا سکے گی پولیس؟ اور اسپیشلی عمران خان نے اس وقت جو اسٹریٹجی دی ہے اس نے کہا کہ ہر قومی اسمبلی کے حلقے سے 3 ہمارے امیدوار ہوں گے اور کم از کم 3 میں سے 1 لائر ہوگا. اور عمران خان سب سے زیادہ اس وقت جو ہے ویلیو لائرز کو کر رہا ہے. آپ کو دیکھیں وہ شیر افضل مروت ابھی لندن میں عمران خان کے جس طرح ہم نے کہا کہ وہ ان کے بچوں سے ملیں گے، ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا، ابھی انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہاں میں ان سے ملا ہوں اور وہ وہاں جا کے ملے ہیں ان سے. شیر افضل مروت جو ہیں یہ 16 سال سول جج رہے ہیں، اور ایک بندہ جو اتنا اس کا جوڈیشری میں بھی ایکسپیرینس ہے، ایز اے لائر بھی ایکسپیرینس ہے، اور ابھی تک وہ اچھا پریزنٹ بھی کر رہے ہیں عمران خان کو، پریس کانفرنس پریس ٹاک بھی اچھی کرتے ہیں. تو اس طرح کی نئی لیڈرشپ جو ہے پی ٹی آئی میں سامنے آنے والی ہے، اور وہ زیادہ اس میں زیادہ میکسیمم تعداد لائرز کو ہوگی. تو اب عمران خان کو اپنی ایک اسٹریٹجی بنانے کی کوشش کر رہا ہے عمران خان. اور ابھی تک جو ان کی کمیٹی ہے، ابھی انہوں نے ایک 24 رکنی ایک اپنا 24 نکاتی ایک اپنا بھیج دیا ہے، چارٹر آف ڈیمانڈ بھیج دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. پھر انہوں نے اپنی ایک کمیٹی بنا دی ہے جو رابطہ کرے گی مختلف پولیٹیکل پارٹی سے. ابھی تازہ ترین یہ ہوا ہے کہ عارف الوی صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے وزیر اعظم پاکستان کو، لیکن میرے خیال میں عارف الوی صاحب اب جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جب سانپ گزر جائے اور اس کے بعد لکیر پیٹنے والی بات ہے. عارف الوی صاحب نے جب ضرورت تھی کھڑے ہونے کے لیے پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کے لیے، اس وقت تک تو وہ کھڑے نہیں ہوئے. اب چونکہ انہیں ریبٹل اس کا آ گیا ہے، پبلک کی طرف سے انہیں لیش بیک ملا ہے، انہیں پتہ چلا ہے کہ پبلک نے میرا یہ سارا رویہ یہ سب کچھ پسند نہیں کیا، اب وہ لکیر پیٹ رہے ہیں عارف الوی صاحب. اللہ کرے وہ اس وقت تک قائم رہیں کہ جب کسی بندے کو سزا ہو پی ٹی آئی کو اور پھر رحم کی اپیل صدر پاکستان عارف الوی صاحب کے پاس پہنچے تو شاید اس وقت وہ عارف الوی صاحب پی ٹی آئی کے لیے کارآمد ثابت ہوں. آج تک کی اس تاریخ آج تک تو وہ ان کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوئے، لیکن آئندہ آنے 2 4 6 10 دنوں میں مزید چیزیں انفولڈ ہوں گی، اتحاد بنیں گے، سیاسی ملنے ملانے کا سلسلہ شروع ہوگا. اور ان میں سب سے خطرناک موو جو ہوگی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب کو ہوگی، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب انتہائی ناخوش ہیں. اسپیشلی سندھ میں مسلم لیگ نون نے جو ایف آئی اے کے سابق ڈائریکٹر ہیں ڈی جی ہیں بشیر میمن صاحب، ان کو سندھ میں مسلم لیگ نے اپنا ہیڈ بنا دیا ہے. ایک بندہ جو ابھی مشکل 2 سال اسے کمپلیٹ ہوئے ہیں ریٹائرمنٹ سے، اور اس سے پہلے وہ ڈی جی ایف آئی اے تھا. آپ کو پتہ ہے ایف آئی اے میں کیا کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا اور کیا کچھ اسے معلوم نہیں ہے، اور اسپیشلی منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور سندھ میں کرپشن کے حوالے سے اس کے پاس کیا کچھ نہیں ہوگا. اس بندے کو میاں صاحب نے سندھ میں انچارج بنایا ہے، مسلم لیگ نون کا صوبائی صدر بنا دیا ہے، اور وہاں وہ ایم کیو ایم سے جا کے ہاتھ ملا رہے ہیں اور باقی جو سندھ کی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں. تو وہ اتحاد کس کے اگینسٹ ہوگا؟ ظاہر ہے پی ٹی آئی تو وہاں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ مقابلہ کرے، وہاں تو مقابلہ انہوں نے کرنا ہے تو پیپلز پارٹی سے کرنا ہے. تو یہ جو سیاسی وار کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب، یہ مہنگے پڑیں گے انہیں جب جوابی وار کریں گے آصف علی زرداری صاحب. جی
آصف علی زرداری کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا ٹیبل ٹاک میں. سر جی میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں, میں معذرت کے ساتھ وہ لوگ جو پی ٹی آئی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, اس ملک میں ہمیشہ جب بھی حکومت آئی جس کے اوپر عقاب کو بٹھانا چاہا وہ آیا. عمران خان صاحب کو بھی آرمی کی فیور حاصل تھی, اس سے پہلے 2 یا 3 بار پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان جب مقابلہ رہا تو کبھی وہ دست شفقت پیپلز پارٹی کے ہاتھ سر پہ تھا اور کبھی وہ دست شفقت جو تھا مسلم لیگ نون کے, اور پھر وہ دست شفقت موو ہوتا ہے عمران خان کے سر کے اوپر, اور آج وہ دست شفقت آ گیا جناب نواز شریف صاحب کے سر کے اوپر. مجھے بتائیے گا کہ اس وقت ملک کی پرابلمز اتنی زیادہ ہیں, افغان مہاجرین کا پرابلم چل رہی ہے, دہشت گردی اپنے عروج پہ ہے. کل آپ نے کرنل صاحب جو شہید ہوئے ہیں, لیفٹیننٹ کرنل, آپ نے اس کے باپ کا جب بیان سنا ہے تو ایک آرمی کی وردی والا کہتا ہے تمہارا بیٹا کیا شہید ہو گیا تو تم لوگ یہ فوج کے اوپر کرنے, کیونکہ وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے میرے بیٹے کو مارا ہے, تم لوگوں نے سیکورٹی کا خیال نہیں رکھا. جب میں یہ ساری باتیں کر رہی ہوں کہ ملک میں دہشت گردی پرابلم ہے, ملک میں مہنگائی پرابلم ہے, ملک میں عمرہ پیسہ لے کے جا رہے ہیں, غریب سے غریب ترین ہوتا جا رہا ہے, آپ کے ممبر پارلیمنٹس کی تنخواہیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, آپ کے جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں ان کو بجلی پانی مفت, ہر چیز مفت مل رہی ہے. تو یہ فیض آباد کے دھرنے پہ ٹائم ویسٹ کرنا زیادہ ضروری ہے یا قوم پرانی باتیں بھول کے کسی سیدھی طرف چلے؟ فیض آباد دھرنا اگر اس وقت آیا ہے تو دس از این ادر وے ٹو پروو دیٹ عمران خان از رانگ, از دیٹ رائٹ؟ میرے خیال میں یہ جو ہمارے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں یا عطر من اللہ صاحب ہیں یا عمران خان ہیں یا کبھی کبھی میاں نواز شریف صاحب کو بھی یہ ابال آتا ہے, اگر یہ سارے لوگ واقعی مخلص ہیں سول سپریمیسی کے حوالے سے, سول بالادستی کے معاملے میں, تو میرے خیال میں ان سب کو مل بیٹھنا چاہیے اور مل بیٹھ کے اس بات پہ غور کرنا چاہیے, ونس فار ایور اس معاملے کو سیٹل کر لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے. ہماری تقریریں, ہمارے نعرے, ہماری باتیں, ہمارے آدرش, ہمارے منشور, سارا کچھ بہت اچھا ہے. ہمارے ہاں اگر پرویز رشید کی بات سنیں اور میاں نواز شریف صاحب, تو میاں نواز شریف صاحب کو قطعاً ایک قدم اس طرف نہیں بڑھانا چاہیے جس طرف وہ بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن پرویز رشید صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں اور عرفان صدیقی صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں. ایک بندہ کہتا ہے پنڈی سے سلام کرتے ہوئے آگے لاہور جانا ہے, دوسرا کہتا ہے پنڈی کی طرف بالکل نہیں جانا, چاہے کچھ بھی ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ ہر قسم کے بندے رکھے ہوئے ہیں, جہاں جس جگہ دو لگا ہم اپنی سروائیول کی, جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا, یہ پولیٹیکل سروائیول کی جنگ ہے, اور اسپیشلی اس لیے بھی ہمارے سیاستدانوں کی, کیونکہ ابھی ان کی جو ان کی گدی نشین ہے یہ سارے, ان کی اپنی اپنی گدیاں انہوں نے آگے اپنی اولادوں کو ٹرانسفر کرنی ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے مریم کو دیکھنا چاہتے ہیں, شہباز شریف صاحب حمزہ کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب مولانا اسد الرحمان کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں, پرویز الہی صاحب مونس الہی کو آگے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں, چودھری شجاعت صاحب اپنا شافع حسین اور راسی ان کو آگے کرنا چاہتے ہیں, ہر زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے بلاول کو لیے, یہ سارے اپنے ٹرانسفر, حتیٰ کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی جو برداشت کر رہے ہیں قید و بند کی سہولتیں, وہ آگے اپنے بچوں کے لیے وہ کر رہے ہیں, بانو قریشی کے لیے یا زین قریشی کے لیے. یہ سارے لوگ اس ایج کے, اپنی عمر کے اس حصے پہ پہنچے ہوئے ہیں جہاں انہوں نے اپنی اپنی سیاسی گدیاں آگے اپنے بچوں کو ٹرانسفر کرنی ہیں. لیکن وہ ٹرانسفر کرنے کا جو ان کا طریقہ ہے وہ 1970 اور 80 والا وہ اپنائے ہوئے ہیں. انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس وقت 2018 اور 2023 5 سال میں 2 کروڑ 10 لاکھ نیا ووٹر انٹر ہوا ہے ہماری ووٹنگ فورس میں. اگر ہماری ووٹنگ فورس میں 2 کروڑ 10 لاکھ نیا صرف 5 سال میں انٹر ہوا ہے, تو جو عمران خان نے پچھلے 10-20 سال میں لوگوں کے مائنڈ چینج کیے ہیں ہماری یوتھ کے, وہ کتنے ہوں گے؟ اور پھر ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں, صرف یوتھ کے مائنڈ نہیں عمران خان نے اپنے قبضے میں لے رہی ہے, اس نے ہماری خواتین جو 51% 52% ہے ہماری پاپولیشن کا, خواتین وہ خواتین جو کبھی پولیٹیکل چیزوں میں انٹرسٹ ہی نہیں لیتی تھیں. آپ گھر میں ٹیلی ویژن لگا ہوتا تھا, وہاں پولیٹیکل ڈسکشن شروع ہوتی تھی, خواتین کچن میں چلی جاتی تھیں, دوسرے کمرے میں چلی جاتی تھیں, اپنا فون ملا کے اپنی امی سے, اپنی بہن سے, سہیلی سے بات شروع کر دیتی تھیں. اب خواتین جب پولیٹیکل انالیسس کرنا شروع کرتے ہیں, خواتین آ کے بیٹھتی ہیں, سنتی ہیں, ڈسکشن کرتی ہیں, بحث کرتی ہیں. بہت شکریہ. جلسہ ہوتا ہے وہ کہتی ہیں. مجھے کوئکلی آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہے, مجھے آئندہ کا اپنے اسکیجول بتا دیجیے گا. ہم منڈے اور ٹیوزڈے کو ہوا کریں گے, جب بھی کبھی کوئی ضروری بات ہوا کرے گی تو میری ریکویسٹ ہے ہمیں ٹائم آپ اپنی کنوینئنس پہ دے دیں, کیونکہ یہ نومبر اینڈ دسمبر از دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹائم آن اس. میرے خیال میں وینسڈے اور تھرسڈے کچھ دن رکھیں, ٹیوزڈے
ایکچولی مجھے جو ہے وہ وینسڈے کالج والوں اینڈ نے بلا لیا تھرسڈے ہم وینسڈے اینڈ تھرسڈیز میں کریں گے فیاض ویلانہ صاحب. وینسڈے اینڈ تھرسڈے کر ویکینڈ پہ اگر ضرورت ہوتی ہے سر آپ کا بہت ویکینڈ شکریہ ہے. سر، بہت شکریہ جناب فیاض ویلانہ صاحب سے آپ کی ملاقات کرائی. اسٹے ٹیونڈ، گیٹ ریڈی